الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 1 سال میکسیکو کے اندر تقریباً مکمل ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے جو ایکسپیرینس ہیں، جو ہمیں مشکلات یہاں پہ پیش آئیں کھانے کے معاملے میں، رہنے کے معاملے میں اور کام کرنے کے معاملے میں، وہ میں آپ سے تھوڑی سی شیئر کر دوں تاکہ جو نئے آنے والے حضرات ہیں وہ ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ہو، اور وہ جو ہے وہ اپنا جو قیام ہے یہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ ان انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ 15 دسمبر کو ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے، میں اور میرا ساتھی، اور یہاں پر آ کر ہم کو کمپنی نے ہوٹل میں جو ہے وہ رہنے کے لیے کہا، تو ہم نے ہوٹل کے اندر ہم نے رہنا شروع کر دیا۔ تو سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ تھا وہ کھانے کا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو ہماری انفارمیشن جو ہم نے کلیکٹ کی لوگوں سے، انٹرنیٹ سے، اور آنے سے پہلے جو ہم نے ویب کے تھرو یہاں پہ کلچر کی جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹڈی کی، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ جو حلال کھانا ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اسی سلسلے کے حساب سے ہم نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ چیزوں کو کیا۔ صبح جب ہم ناشتہ کرتے تھے تو وہاں پہ ڈبل روٹی، جیم وغیرہ اور بٹر وغیرہ اور چائے وغیرہ ہمیں مل جاتی تھی، جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ اور جب رات کا مسئلہ ہوتا تھا تو ہم یہاں پہ ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ ہم پیدل جاتے اور وہاں سے ہم مچھلی لے کے یا چاول لے کے تو وہ ہم وہاں سے کھاتے تھے، اور اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یاد رکھیں کہ اس کلچر کے اندر کوئی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حلال نہیں ملتی جب تک آپ ان کو پوچھیں نہ، اور پوچھیں بھی تو بھی نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پہ جس ایریا کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں ٹمپیکو کا، وہاں پہ کوئی اسلامک کنونشن سینٹر نہیں ہے کہ جہاں سے آپ جو ہے وہ جا کے ان سے مدد لے سکیں اور ان کے ساتھ مل کے کوئی چیز آپ کر سکیں۔ مسجد بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو اس کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم لوگ دو مل کے تو ہم جمعہ وغیرہ کرا لیتے ہیں، جو کہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کھانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہم نے اس طرح، پھر جب یہ کووڈ-19 کا مسئلہ آیا تو کمپنی نے ہمیں ایک گھر کے اندر شفٹ کر دیا، تو وہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ میں گاڑی رکھنی پڑی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اور ٹیکسی کے اندر سفر کرنا جو ہے وہ سیف نہیں سمجھا جاتا تھا ان دنوں میں۔ تو تب سے لے کر اب تک ہمارے پاس گاڑی ہے، اور وہی ہم لوگ دونوں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا بندہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے لوکل مارکیٹ سے سبزیاں وغیرہ لانی اور مچھلی وغیرہ لانی، اور کوئی دالیں وغیرہ مل جاتی تھی، چنے مل جاتے تھے، وہ ہم نے لا کے اس کو جو ہے نا وہ کھانا، اور اسی طرح ہم نے گھر میں پکانا اور گھر میں ہی جو ہے نا وہ کھانا۔ تو اس طرح سے ہمارا جو کھانے پینے کا جو ہے نا گزارا وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ چلتا رہا ہے، اور اسی طرح ہمیں سال تقریباً جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ یہ تھا ایک کھانے کا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ دوسرا، یہاں پہ جو لینگویج کا بیریئر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی بندے کو، بہت کم لوگ ہیں، لیس دین 2%، یا میں تو کہتا ہوں کہ 1% سے بھی کم لوگ ہیں جن کو انگلش وغیرہ آتی ہے، دوسری لینگویج تو بالکل نہیں آتی۔
تو جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اسپینش لینگویج کو سیکھ کے آئیں۔ یہ ان کے لیے بہت ہی ایک طرح کا ایج ہوگا، اور ان کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لینگویج کے بغیر یہاں پہ ایک کینڈی لینا بھی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو نیٹ کے تھرو جو ہے وہ کو تصویر دکھا کے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، جس طرح ہم لوگوں نے کیا۔ ایک اور جو ٹول گوگل ایپس کے اندر اویلیبل ہے وہ ہے گوگل ٹرانسلیٹ کا۔ گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر اسپینش ٹو انگلش یا انگلش ٹو اسپینش یا اسپینش ٹو اردو ایون کہ آپ جو ہے، یا ہندی ایون کہ آپ جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر ان کو بتا سکتے ہیں، اور اسی کے اندر آپشن ہے کہ آپ بولیں گے تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ جس کو آپ نے بتانا ہوگا وہ بتا سکیں گے۔ تو یہ ایک ٹول ہم نے جو ہے نا یہاں پہ استعمال کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جب لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر آپ اگر آئے ہوئے ہیں یا کسی کام کے سلسلے میں آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو اگر اسپینش نہیں آتی تو آپ اس طرح ہی ہیں جس طرح وہ اسپینش میں وہ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم کو سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بھینس کے آگے جو ہے نا بین بجائی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے انگلش لینگویج کا جو کورسز ہیں، سوری اسپینش لینگویج کے جو کورسز ہیں اور انگلش لینگویج کے جو کورسز ہیں وہ اٹینڈ کر کے آئیں، تاکہ ان کا جو یہاں پہ رہنے کا، یہاں پہ کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آسان ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ جو آپس میں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ دوسرا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے یہاں پہ مسئلہ ہے۔ تیسرا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ جہاں پہ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جناب جو ہے نا ہماری گاڑی کے اندر سے وہ شیشے توڑ کے وہ بیگ اٹھا کے لے گئے، اس ویڈیو کو ذرا آپ آنے سے پہلے دھیان سے دیکھ لیں، اور ایون اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ کام آ سکتی ہے۔ تیسرا یہاں پہ ہمیں جو پرابلم ہوا ہے، ہمارے گھر کے اندر سے جو ہے وہ جو چوری ہوئی پچھلے سے پچھلے ہفتے، بہرکیف اس کا کچھ تو ہم کو پے بیک ہو گیا، جو چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، کچھ پیسے وغیرہ مل گئے ہیں، لیکن سیفٹی نہیں ہے۔ سیفٹی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اگر وہ جو چور ہے اگر وہ گھر کے اندر آ سکتا ہے، چابی لگا کے آ سکتا ہے، کھڑکیوں کے ذریعے آ سکتا ہے، تو وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور جہاں پہ آپ لوگوں نے شاید اسٹڈی کیا ہو، کافی سارے گینگسٹر ہیں، لیکن گورنمنٹ آف میکسیکو نے اور ٹیمپیکو نے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اور کوئی چیز جب آپ ڈیوٹی کے اوپر جائیں، کوئی چیز قیمتی جس طرح پاسپورٹ ہے، جس طرح پیسے ہیں، یا کوئی الیکٹرانک کی چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو وہ اس کو کھلا چھوڑ کے مت جائیں۔ اول تو وہی چیز آپ جو ہے نا وہ لے کے رکھیں یا کریں جو کہ آپ کو استعمال کرنی ہو۔ مثلاً کوئی اس طرح کی اسمارٹ واچ، کوئی اس طرح کی ہیئر ڈرائر، کوئی اس طرح کی چیزیں جو الیکٹرانک کی ہیں، موبائل ہو گیا ایکسٹرا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کو آپ یہ معذرت وہ اذان شروع ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کے اندر گیپ دے دیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکٹرانک کی چیزیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو کہ قیمتی ہوں اس کو اپنے کمرے کے اندر ہی رکھنا، اس کو آپ جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے یا لیپ ٹاپ بیگ ہے اس کے اندر آپ رکھیں، اور اس کو کمرے کے اندر مت چھوڑ کے جائیں۔ دوسرا جو غیر ضروری طور کے اوپر آپ کو باہر جانا نہیں چاہیے۔ تیسرا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے۔
اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ سب سے آخر میں یہاں کا موسم بڑا جو ہے نا فلکچویٹ ہوتا ہے، خصوصی ٹیمپیکو کا۔ اگر شام کے وقت یا رات کے وقت آپ کا ٹمپریچر یا دوپہر کے وقت ٹمپریچر اگر 25 ڈگری یا 28 ڈگری سیلسیس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو 12 13 ڈگری یا ایون کہ 10 ڈگری تک ہو جائے۔ تو آپ نے موسم کے حساب سے جو ہے نا اپنے آپ کو صبح ٹمپریچر دیکھ کے اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر کے جائیں۔ اور سیفٹی کے طور کے اوپر ماسک، سینیٹائزر اور اس طرح کی جو بھی لوازمات ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے بار بار آپ کو کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں، آپ جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔